ناظرین گرامی، برج دبئی یعنی برج خلیفہ، آخر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ برج دبئی کو برج خلیفہ کا نام دیا گیا؟ ناظرین گرامی، برج خلیفہ کے اندر 100 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اور اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ اگر آپ 60 میل دور ہیں اور آپ نے برج خلیفہ کا نظارہ کرنا ہے تو آپ اس کی چوٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ برج خلیفہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر کتنی لاگت لگی اور اس پر کتنے مزدوروں نے کام کیا، آج ہم آپ کو کچھ اہم انکشافات دیں گے۔ ناظرین گرامی، برج دبئی یعنی برج خلیفہ جو 163 فلور پر مشتمل ہے۔ اگر آپ برج خلیفہ کی 80 فلور پر موجود ہیں اور آپ نے افطاری کرنی ہے تو آپ گراؤنڈ فلور کے مقابلے میں 2 منٹ کا انتظار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 185 فلور پر موجود ہیں اور آپ گراؤنڈ فلور کے مقابلے میں 3 منٹ کا انتظار کریں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اوپر والے فلور کے مقیم لوگ دیر تک سورج کے غروب ہونے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ضرورت کیوں پیش آئی، برج خلیفہ کو کیوں تعمیر کیا گیا؟ آخر 163 فلور پر مشتمل یہ دنیا کی بلند و بالا عمارت، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل دبئی کی اکانومی کا انحصار صرف تیل کی فروخت پر تھا۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس بلند و بالا عمارت کو تعمیر کیا گیا تاکہ دبئی کو دنیا میں ایک پہچان ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگ سیاحت کے لیے دبئی ہیں۔ ناظرین گرامی، برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز جنوری 2004 میں کر دیا گیا، لیکن دوران کنسٹرکشن اس کی تعمیر کے دوران کافی ساری مشکلات پیش آئیں اور فنڈز ختم ہو گئے تھے، جس کے باوجود شیخ خلیفہ بن زید جو کہ متحدہ عرب امارات کے صدر بھی ہیں، شیخ خلیفہ بن زید نے فنڈز فراہم کیے اور پھر اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اگر برج خلیفہ کی بنیاد کی بات کی جائے، یہ کیسے تعمیر ہوا، اس کے اندر کون کون سی کنکریٹ اور سٹیلز کے کالم لگائے گئے؟ 192 کنکریٹ اور سٹیلز کے کالمز بنائے گئے۔ یہ 50 فٹ تک زمین میں دنسے ہوئے ہیں، جس پر برج خلیفہ کا وزن برابر ہے۔ دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارت جو کہ 163 فلور پر مشتمل ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ تیز ہوائیں اس پر کیسے اثر کرتی ہوں گی۔ اس کی جو ڈیزائن ہے، اس کا جو نقشہ ہے وہ وائی شیپ میں تیار کیا گیا ہے۔ اگر برج خلیفہ کی اونچائی کی بات کی جائے تو دنیا کی بلند و بالا عمارت 828 میٹر اس کی اونچائی ہے، حالانکہ دنیا کی دوسری بلند و بالا عمارت جو کہ 101 تائیوان میں واقع ہے، اس کی اونچائی 508 میٹر ہے، یعنی کہ 320 میٹر کم ہے۔ اگر برج خلیفہ کے وزن کی بات کی جائے تو میں یوں کہوں گا کہ 1 لاکھ ہاتھیوں کے برابر کنکریٹ کا وزن اس کا ہے۔ برج خلیفہ پر جو 24,000 گلاس پینل لگائے گئے تھے وہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ان کو تیار کرنے کے لیے ایک خاص فیکٹری لگائی گئی جنہوں نے 4 مہینے میں 24,000 گلاس پینل تیار کیے۔ ٹاپ فلور پر سولر سٹیل کا جو پائپ ہے اس کی لمبائی 136 میٹر ہے اور اس کا وزن 350 ٹن ہے، اور دنیا کے کوئی بھی ٹرین ایسی موجود نہیں تھی جو اس ٹاپ فلور ٹاور کو اوپر لے جا سکے۔ پھر اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا اور برج خلیفہ کے اندر لے جا کر اوپر اس کو فٹ کر دیا گیا۔ 1 اکتوبر 2009 کو دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور 4 جنوری 2010 کو اس کا افتتاح ہوا۔ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت برج خلیفہ، جس کی تعمیر 6 سال میں بنی اور جنوری 2004 میں شروع ہوئی۔ اگر اس پر لاگت کی بات کی جائے تو میں یوں کہوں گا کہ $1 ملین لاگت اس پر پیش آئی اور 12,000 مزدوروں نے حصہ لیا، اور یوں شیخ محمد کا خواب سچ ہوا۔ ہر سال لاکھوں سیاح دبئی کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں
اور دبئی کی اس طرح اکانومی سٹرونگ ہوئی۔ ناظرین گرامی، برج خلیفہ کے اوپر جو ٹی وی اسکرین نصب کی گئی ہے، اگر ان کی بات کی جائے تو ان کے اوپر اگر آپ نے اپنی ویڈیو چلوانی ہے اس کے لیے آپ کو صرف 2.5 لاکھ درہم درکار ہیں۔ مطلب کہ اگر پاکستانی پیسوں کی بات کی جائے تو 2 کروڑ کی رقم درکار ہے، اور آپ کی ویڈیو بھی صرف 3 منٹ چلائی جائے گی۔ برج خلیفہ کے اندر دنیا کی تیز ترین لفٹ نصب کی گئی ہیں، جن کی سپیڈ 18 فی سیکنڈ یعنی کہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ ناظرین گرامی، سورج کے غروب ہونے کا جو نظارہ ہے وہ آپ 60 میل دور سے چوٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ فرسٹ فلور پہ موجود ہیں اور آپ نے سورج کا نظارہ کیا ہے اور آپ اگر دوبارہ سورج کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور پہ چلے جائیں اور آپ سورج کے غروب ہونے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 60 میل دور سے بھی آپ برج خلیفہ کی چوٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں HBS پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔